دین کا مل جانا بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ میں کہتا تھا کہ سب اوپر بیٹھے ہیں، اوپر آپ کی دقت ہے، بیٹھ جائیے۔ میں نے تو کیونکہ مجلس تو نہیں ہے تو بات چیت ہے، میں کہتا تھا نواز شریف میرے پاس آتے تو میں ان سے کہتا کہ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی ساری دولت کو نا، کچھ بھی نہیں ہے، دولت کیا ہوتی ہے، ارب 10 ارب 600 ارب کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ فہد نے جو مسجد نبوی شریف پہ خرچ کیا ہے، اللہ اکبر، دوسرے ممالک کے بادشاہ، کنگز، پریزیڈنٹس کہتے تھے آپ ہم نہیں لیتے تھے، اور اپنے ذاتی مال سے خرچ کرتے تھے۔ کیا خوش قسمتی ہے۔ آج اگر شاہ خالد کی کوئی لغزشیں اور جو انفرادی غلطیاں وہ ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور جو مسجد نبوی شریف اور بیت اللہ شریف میں ان کی خدمات ہیں دوسرے پلڑے میں ڈال دیں۔ میں کہتا ہوں ایک اس طرح کے تو ہزاروں، وضو خانہ ہی جو ہے نا، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تو میرے جیسا آدمی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ باہر نکلے گا، پھر نیچے جائے گا، پھر 3 سٹیئرز، یہاں سے ہم نکلے، وہ لفٹ نے ہمیں نیچے پہنچایا، اوپر لے آئے، بس اللہ، میں اتنی دعا نکلی، اور وہ جو ایسکلیٹرز ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ اب میں نے ایک دفعہ سوچا کہ اگر مجھے اترنا پڑے، کیونکہ سم ٹائم فرسٹ فلور میں رش ہوتا ہے، تو مجھے تو میری تو بوڑھوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر تو اتنا شاہ فیصل کا احسان ہے۔ تو مال تو دیکھیے اس نے خرچ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر اتنے نیک تھے، ان کے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ تھی، بادشاہی مسجد بنا گئے۔ اب دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں اس وقت سے لے کر اب تک بلا مبالغہ 1 ارب لوگوں نے نماز پڑھی ہوگی۔ 1 لاکھ آدمی کا تو جمعہ ہو جاتا ہے، تو کروڑ تو آپ سمجھیں کہ 20 سال میں کروڑ ہو گیا ہوگا، تو اب اس کو ذرا ٹائمنگز دیکھ لیجئے۔ اب 1 ارب آدمی، میں یہ ہمارے سامنے ان کے کوئی ریلیٹیو، میں کہتا ہوں یہ بھی بڑے عقل مند آدمی، لوگ ان کی بڑی ایولز بیان کرتے ہیں، ہم نے کیا کسی کی ایول لینی ہے، اور ہمارے اندر سے ایولز نکل جائیں۔ کیا نام ہے ان کا، ملک ریاض، یہ انہوں نے بھی ایک مسجد بنا دی، بڑے بڑے صدر کو بھی انہوں نے عربوں کے محل بنائے، چلے چھوڑیے وہ ان کا معاملہ، ہر بندے کی ڈیٹیلز میں ہم کی خوبیاں کو نہیں دیکھیں۔ اب جو اس وقت مسجد بنائی ہے، کیا بات ہے، اور اس طرح ایک مسجد وہاں ادھر بھی بن رہی ہے کراچی ڈیفینس میں، یقیناً جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ پھر اگر آپ کو یاد ہو، اور میں کسی ولی کا، بزرگ کا، پیر کا، نیک آدمی کا ذکر نہیں کر رہا، عام آدمی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ مجھے یاد ہے اخبار میں آیا تھا، میرا خیال ہے غلط نہیں ہوگا کہ جب وہ سیلاب آیا نا تو انہوں نے اپنے 1/3 یعنی 33% 1/3 انہوں نے دے دیا۔ یہ توفیق کسی کو بھی نہیں ہوئی، دنیا کے سب سے امیر آدمی کو بھی نہیں ہوئی، پاکستان کے امیر ترین آدمی کو بھی نہیں ہوئی۔ یہ کتنی خوبی کی بات ہے، 1/3 انہوں نے ادھر دے دیا۔ اب آپ جو مرضی کرتے رہے، دکھاوے کے لیے دیا، وہ اس لیے اس کے کوئی مقصد نہیں کہ وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کے اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی بارگاہ میں نہیں، میرے لیے نہیں دیا، آپ کہتے رہے دنیا کے لیے دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے کہ اللہ کے لیے دیا۔ تو بہرحال ہر بندے میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص تھا حاتم تائی، اس میں بے حد خوبیاں تھیں۔ پھر ایک دسترخوان لگایا، اس دسترخوان میں غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں، تو آدمی کے پاس گناہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تو گناہ کرے تو پھر نیکی بھی کر، تاکہ نیوٹرلائز ہو جائے، انٹیگنائز ہو جائیں۔ تو اب جو مرضی اس کو انٹرپریٹ کر لیجئے، اگر کوئی آدمی نیک کام کرے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ، ایٹم آف نیکی، تم اس کو بھی روز قیامت معلوم کر لو گے کہ یہ وہاں پر پایا جائے گا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ بیچارے نواز شریف، ان کو میرے پاس آتے تو میں ان کو کہتا کہ 1-2 کام کر لیتے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ ایک بات یہ ہے،
کہ وحشی نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اس کا صدمہ تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ 100 دفعہ پڑھی، غائبانہ نماز جنازہ، اتنا صدمہ تھا، حضور کی ہچکی بند نہیں ہوتی تھی۔ وہی وحشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پھر اس نے اس کا مسلمہ کذاب کو بھی اس نے قتل کیا تھا۔ تو یوں سمجھیے گا کہ اگر وحشی کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے تو اس کے 2 طریقے تھے صرف۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی مال پیسہ اللہ کے راستے میں خراج کر دیں، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خراج کر دیں، سارے کا سارا۔ روٹی تو اللہ نے دینی، روٹی تو پھر گندم کی ہے۔ اب گندم جو ہے نا وہ گولڈ کی تو ہوتی نہیں، گولڈ کی گندم تو ہضم ہوتی نہیں، اور اگر سلور کی ہے تو وہ تو پائزنس ہوتی ہے۔ تو گندم تو مٹی سے نکلی ہوئی ہے اور وہ تو غریب آدمی بھی کھا لیتا ہے، تو گندم کی روٹی بھی میسر ہے۔ سارا رستہ، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی یہ کون سی ایسی مشکل بات ہے بھئی؟ پھینکنا تو نہیں ہے اس میں سمندر میں، اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے اگر میسر آ جائے کہ مال اللہ کے لیے خرچ ہو جائے۔ تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری پتہ کیا تھی؟ بس 2 باتیں۔ دوسرا تھا کہ آپ تسبیح پکڑ لیں اور یہ کہیں لا الہ الا اللہ، بس یہ 2 باتیں تھیں۔ اتنا رب کو کمانا آسان ہے، کیونکہ جب تک غرغرہ یعنی وقت نزا آخری سانس نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آدمی سوچے کیا کھویا کیا پایا، کچھ ہاتھ نہ آیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دفنایا گیا، خوشبو پھیل گئی، بتایا گیا یہ ہے کامیاب زندگی۔ اس کے بعد ہمارے اس زمانے میں جامع شفیہ کے مولانا موسیٰ صاحب روحانی بازی، اس قدر خوشبو، میں ان دونوں ایک جگہ تھا، ایک لیکچر کہ یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ تو کوئی پاؤڈر ہے، جو کہتے ہیں مٹی ہے، اس میں خوشبو آ رہی ہے۔ خیر المدارس، تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں گے، خیر المدارس میں حضرت کون ہے؟ حضرت خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ، حضرت تھانوی کے خلفاء میں سے تھے۔ آپ حیران ہو گئے، دفتر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وفات کو 40-50 سال گزر چکے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خوشبو پھیلی ہے، اتنی پھیل گئی ہے، اتنی پھیل گئی۔ اب باہر نکلتے ہیں، خوشبو کی طرف چلتے ہیں تو قبر سے خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کامیاب زندگی ہے، نہ کچھ بھی نہیں بنایا، ایک اللہ کے دین کے لیے ایک مدرسے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ جامعہ فریدیہ میں اس کے اونر تھے مولانا عبداللہ، شاید آپ کے علم میں ہو، یہ سارا یہ لوگ جو تھے نا، چودھری شجاعت اور یہ لوگ ان کو بڑا سپورٹ کرتے تھے۔ اس کی اپر جو سٹوری ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بنائی ہے، ان کے پاس گئے، کہیں گے دیکھیں کتنا دین کا کام ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی 80 مجھے اب یاد نہیں، 80 کروڑ یا اب مجھے یاد نہیں، کوئی اماؤنٹ ہے، ایک فگر اسپینڈ کر دیا اس کے اوپر، کوئی یہ ہوگا 80 لاکھ ہوگا۔ وہ جناب اس زمانے میں وہ بن گئی، پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ آپ یقین جانیے گا کہ وہ بیٹھے، اور اس کا بھی اس میں بھی مجھے میرے خیال میں 15 سال گزر گئے۔ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو خوشبو آتی ہے، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ نہ تو قطب الدین ایبک کے مزار سے خوشبو آتی ہے، نہ بے نظیر صاحبہ کے مزار سے خوشبو آتی ہے، نہ پیر گوٹ کے بڑے مشہور پیر پگاڑا صاحب کے ادھر سے خوشبو آتی ہے۔ ہاں یہ ہم نے سنا تھا، اب اس کی حقیقت جنید جمشید جب ابھی ان کی قبر تیار ہوئی تو وہاں سے کچھ خوشبو آئی۔
ہمارے جی سلسلے کے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سید عبد الوہاب شاہ صاحب، ہمارے سلسلے کے حضرت جی کے مجاز. اللہ ایکسیڈنٹ ہوا، برل کھڑے ہوئے اور اشارہ کیا اشہد اللہ الہ، پڑھا، وفات ہو گئی. دفنایا، دفناتے ساتھ ہی نا جب مٹی ڈالی تو اتنی خوشبو آئی. وہیں پر لڑکوں نے کھڑے ہو کے توبہ کی، استغفار کیا. کسی نے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کیا. فقیر آدمی تھے، ماسٹر تھے، اسکول ماسٹر تھے، عالم تھے. کامیاب زندگی کیا ہوتی ہے؟ کوٹھیاں بھی چھن جاتی ہیں، مال بھی چھن جاتا ہے. ہم بڑا سنا کرتے تھے اس وقت، ہم ینگ ہوتے تھے، کہ سوئٹزرلینڈ میں ذوالفقار علی کے اکاؤنٹس ہیں، سب چل گئی. بینظیر صاحبہ کے وہاں پر گرینڈ محلات ہیں، ختم ہو گئے انگلینڈ میں. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہ ہے تماشا نہیں. میں شاہی قلعے میں گیا، پھر میں میوزیم میں گیا، جان کے نا یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے. میں نے ان کی تلواریں دیکھی، ان کی پوشاک دیکھی، اس کا آج عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب تو آرٹیفیشل چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو تو اب ٹوتھ جو ہے وہ گولڈ کا بڑا مہنگا سمجھاتا تھا، اب اس کو بھی انہوں نے سنتھیٹک سے ریپلیسمنٹ دے دی ہے اور چیزیں سستی ہوتی چلی گئی ہیں. آرکیٹیکچر کا جو فن مغل لوگوں کے پاس تھا، یہ ایڈمٹ کرتے ہیں آرکیٹیکٹس کے ہمارے پاس نہیں ہے. یہ جس کو ہم 9th ونڈر جو ہے دہلی میں نہیں، یہ تاج محل، یہ آپ کی آرکیٹیکٹ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بنا سکتے. میں حیران ہوتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. 110 منزلہ 210 منزلہ کہتے ہیں. اس کے جو پتھر انہوں نے رکھے تھے، اس پتھر رکھنے کی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز تھیں، ایسے نہیں رکھ دیے تھے اندازے سے. وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ انہوں نے آرچیں بنائی ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. دیکھیں کتنے امیر لوگ ہوتے تھے جو اپنی شہزادیوں کے لیے باغ بنا دیتے تھے، جن کی دیواریں 20 فٹ اونچی ہوتی تھی. بہرحال سب اس وقت یہاں سے گزر گئے. اب برٹش کنگز پڑھے ہیں، بڑے بڑے سب نکل گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو یہ واقعی ہے کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سب زمین کھا جاتے. معلوم نہیں یہ مال کیا چیز ہے، بڑا سویٹ ہے، بڑا لذیذ ہے. انسان کے پاس ایک جنگل مال کا ہو تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے. اس کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. ایک شخص کی یہاں گولی لگی، اس سے 7 ارب روپیہ چھوڑا اور اس کو دفنا دیا گیا. یہ جے بلاک، یا جے بلاک ہمارے ساتھ. تو یہ مال پتہ نہیں کیا چیز ہے. نہ مال سے راحت ہوتی ہے، نہ عزت ملتی ہے، نہ مال سے دل کا سکون، نہ کوئی ڈپریشن کا علاج، نہ مال سے کوئی سیکیورٹی ملتی ہے. جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ سیکیور محسوس کرتا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. جب قلب میں اللہ کے ذکر کا نور ہوتا ہے تو قلب میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے. جب اللہ سے ہی رجوع کرنے کی اور مانگنے کی صفت موجود ہوتی ہے اور آدمی اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگتا ہے اور دوسروں سے بالکل نہیں دیکھتا تو حسد کینہ بغض سے بچ جاتا ہے. جب وہ کہ جو اللہ نے اس کو دیا اس پر راضی رہتا ہے، رضا بالقضا، تو وہ ایک بڑی ہی کامیاب زندگی گزارتا ہے. تو زندگی اس مال سے تو ایک ضرورت کی چیز ہے،
لیکن اسی پہ ہی تکیہ کر لینا اور اسی کے پیچھے. تو مال انسان کو نامعلوم کس وادی میں دوڑاتا ہے، ہوس و لالچ سے چہرہ مسک ہو جاتا ہے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، اور انسان جو ہے خالی ہاتھ کفن. اسکندر نے کہا تھا نا میرے ہاتھ باہر نکال دینا کہ میں نے نصف دنیا تو فتح کر لی تھی، خالی ہاتھ جا رہا ہوں. تو ہوس و لالچ سے آدمی بچے، اور اس کے لیے صالحین کی صحبت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بہت مشکل ہے. باہر کا ماحول انسان کو اتنی جلدی اثر کرتا ہے کہ قلب کے اندر اتنے تغیرات اور انقلابات آتے ہیں کہ دین پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ. اور دوسرا ایک فیول کی ضرورت ہے، وہ ذکر اللہ ہے، کانسٹنٹ فیول، کہ جس سے انسان کا دل اللہ سے جڑا رہے. 5 منٹ ذکر کر لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله إلا 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 الله تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 تو ہی تو فقط تو صرف تو ہر طرف تو ہی تو اللہ 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 جی اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تو ہی تو اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ 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 پیارے اللہ 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 پیارے اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا یا اللہ رب العزت یہ جتنے بھی لوگ چل کر آگے اللہ آپ کے بندے ہیں صلی اللہ محمد ان کو محروم نہ رکھیے اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ آج عید کا دن تھا 3 دن اللہ قربانی ہوگی 2 دن انہوں نے اپنے خواہشات نفس کی قربانی دی ربنا تقبل منا ربنا تقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق برحمتک آمین.